تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو رو، اتنا رو کہ تیرے آنسوؤں سے ندی بہہ لیں، تو اس کے باوجود اگر تو اسی بخل کی حالت میں مرا تو تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال دیا، تو اب اسے مال دیا، اگر وہ مال کو اپنی ضرورت پہ لگائے، یعنی اس کو یہ اختیار دیا کہ تم مالوں کو اپنے اوپر خرچ کرو، اب جو اس کی ضرورت ہے اسے پورا کرے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یعنی زائد فضولیات میں خرچ کرنا، اور اسی طرح ضرورت سے کم خرچ کرنا، یعنی جو اسے ضرورت ہے اپنی ضرورت کو ہی پورا نہیں کر رہا ہے، کہ لباس اس نے پھٹے ہوئے پہنے، جوتے اس نے ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے، حالانکہ اس کے پاس مال و اسباب ہے، تو یہ بخل ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر رہا، کہ اللہ نے اسے مال و دولت دی اپنی ذات پر خرچ کرے، بلکہ اللہ کے لیے بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں ان پر بھی خرچ کرے، یعنی مال کو خرچ کرے تو دنیا سے رخصت ہوگا، تو یہ سخی کہلایا جائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، شیطان سے پوچھا کہ تیرا سچا دوست کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ پرہیزگار بخیل میرا دوست ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں لیکن اس کی بخل اسے جہنم میں لے جائے گا، اور فاسق سخی میرا سب سے بڑا دشمن ہے کہ یہ گنہگار ہے لیکن اس کی سخاوت اسے جنت میں نہ لے جائے، مجھے یہ ڈر ہے۔ تو بخل ایک بری چیز ہے کہ انسان اللہ کے لیے خرچ کرے، اپنی ذات پر خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایسا کیسا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا؟ اس نے کہا زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے بڑا ہے؟ کہا کہ نہیں لیکن میرا گناہ اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آخر تو نے کیا گناہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کوئی درویش قسم کا آدمی، کوئی مسکین قسم کا آدمی میرے سامنے آتا ہے تو مجھے وہ آگ لگتا ہے، یعنی کوئی مفلس، کوئی فقیر مجھ سے مانگنے آتا ہے تو مجھے وہ آگ لگتا ہے کہ میں اس کو بغا دوں، یعنی کچھ بھی نہ دوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم رکن یمانی اور کعبے میں، یعنی تو رو، اتنا رو کہ تیرے آنسوؤں سے ندی بہہ لیں، تو اس کے باوجود اگر تو اسی بخل کی حالت میں مرا تو تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، یعنی یہ بخل تیرا تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان بخل سے اپنے آپ کو روک دے۔ ایسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گنا کھا رہے تھے، چبا چبا کے پھینک رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جو یہ چبا کے پھینک رہا تھا، اٹھا کے اسی کو چبا رہا تھا۔ تو اس شخص نے اس کو کہا کہ بھائی آپ تو بڑے کنجوس ہو کہ میں چبا کے پھینک رہا ہوں اور آپ اسے چبا رہے ہو۔ تو اس چبانے والے نے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ تو آپ کنجوس ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ رسی نہیں چھوڑ رہے ہو، یعنی ہمیں بخل سے احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے کہ جو ہمیں ضرورت ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ مرتے ہوئے صدقہ کرے، یعنی ابھی بیماری شدید ہے، موت کی علامت ہے، بالکل کوئی صحت یابی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو ایسے شخص کا صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دے دینا، یعنی انسان تو صدقہ سخاوت اپنا دکھائے تو اپنی صحت کی حالت میں دکھائے، نہ کہ بیماری کی حالت میں، کہ انسان صدقہ کرے صحت کی حالت میں۔ تو انسان کے اندر جب سخاوت والی عادت ہوگی تو یہ سخاوت کی عوض میں اللہ اس کی بخشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔